بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ الہ سمجھنے سے پہلے مشرکین مکہ کے عقائد اور اعمال سے واقفیت ضروری ہے۔ دیکھو، مثلاً وہ اللہ کو مانتے تھے اور اس کی صفات کے قائل تھے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 61-63۔ مسئلہ الہ بعد میں سمجھ آئے گا، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں، اللہ کی صفات مانتے تھے کہ نہیں۔ آیت نمبر 61 اور 63۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 561۔ اگر آپ ان سے پوچھیں میرے پیغمبر کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگا دیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو اللہ نے کام میں لگایا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ پس کہاں پھیرے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 63 ایک آیت چھوڑ کر، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے اتارا بلندی سے پانی، پس آباد کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے کیا ہے۔ اب اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، سورج اور چاند کا نظام چلانے والا بھی مانتے تھے، بارش نازل کر کے زمین کو ویران ہونے کے بعد آباد کرنے والا بھی مانتے تھے، گویا کہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور مشرکین مکہ اللہ کی صفات بھی مانتے تھے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 25، سورۃ لقمان آیت نمبر 25، صفحہ 605 قرآن پاک کی مدد۔ صفحہ 600 سورۃ لقمان آیت نمبر 21۔ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اگر آپ ان سے پوچھیں میرے محبوب آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کی صفتیں بھی مانتے تھے۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 9، صفحہ 713، سورۃ زخرف آیت نمبر 9۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ ضرور بھی ضرور کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ پیدا کی ہے آسمانوں کو اور زمین کو اس ذات نے جو زبردست ہے، ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ہے۔ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کی صفتیں بھی مانتے تھے۔ یہی سورۃ زخرف آیت نمبر 87، صفحہ 722۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اور اگر آپ ان سے پوچھیں ان کو کس نے پیدا کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، او عبادت کرنے والوں تمہیں جن کی عبادت کر رہے ہو ان کو کس نے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 31، صفحہ 317۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آپ فرما دیجئے میرے محبوب کون روزیاں دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ اچھا چلو یہ بتا دو پھر کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا، کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کون تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کی صفتیں بھی مانتے تھے پھر بھی مشرک۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 84 اور 85۔
514 صفحہ. اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفتیں بھی مانتے تھے. کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. فرما دیجئے میرے محبوب کس ذات کے لیے ہے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. زمین کا مالک کون؟ زمین کی ساری مخلوق کا مالک کون؟ سیقولون للہ. ان قریب کہیں گے صرف اللہ ہی کے لیے ہے یہ سب کچھ. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. فرما دیجئے کون مالک ہے سات آسمانوں کا اور بڑے عرش کا مالک کون؟ سیقولون للہ. دیکھا اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کی صفتیں بھی تھے، پھر بھی مشرک. قل من بیدہ ملکوت کل شیء. آپ فرما دیجئے کس کے قبضے میں اختیارات تمام چیزوں کے، اور وہ اللہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جا سکتا. اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. سیقولون للہ. ان قریب کہیں گے یہ صفتیں صرف اللہ ہی کی ہیں. اللہ کو نہیں مانتے تھے. مونا جلدی بولو. اللہ کی صفتیں نہیں مانتے تھے پھر بھی مشرک. اب اور مصائب بحریہ اور بریہ میں متصرف صرف اللہ کو مانتے تھے. خشکی کی مصیبتیں اور سمندر کی مصیبتیں، ان میں متصرف اختیارات رکھنے والا صرف اللہ ہے. سورۃ یونس آیت نمبر 22 صفحہ 315. حتی اذا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. وہ اللہ وہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں، یہاں تاکہ جس وقت ہوتے ہو تم کشتیوں میں اور چلتی ہو ان کو لے کر اچھی ہوا کے ساتھ، خوش ہوتے ہیں اس کی رفتار سے. آ جاتی اسی حالت میں ہوا تیز اور آتی ان کے پاس موجیں چاروں طرف سے، اور یقین کر لیتے ہیں کہ گھیرا کیا لیا گیا ہے ان کا. دعو اللہ. اس وقت پکارتے ہیں صرف تو متصرف اللہ کو سمجھتے تھے، خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے پکار. کہتے کیا ہیں اللہ لئن انجیتنا من ہذہ. اگر تو نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دی، ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے. مصائب بحریہ کے اندر صرف اللہ کو متصرف سمجھ کر پکارتے تھے. سمندر کی مصیبتیں اللہ کے بغیر کوئی دور نہیں کر سکتا. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65. 500 سارے نہ بولو یار، ایک بندہ بتائے سمجھ نہیں آتی. 592 صفحہ 592 پہلی سطر. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جس وقت سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں پکارتے ہیں صرف اللہ کو، درالے کے خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے پکار. مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا کہ سمندر کے مصیبتوں میں متصرف سمجھ کر کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو. سورۃ لقمان آیت نمبر 32 606 صفحہ. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جس وقت ڈھانپ لیتے ہیں ان کو کئی موجیں سائبان کی طرح تو پکارتے ہیں صرف اللہ کو. اللہ کو پکارتے تھے، سمندر کی مصیبتوں میں تھے پھر بھی مشرک. کمال ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 63 صفحہ 202 صفحہ 202 آیت نمبر 63. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ. فرما دیجئے میرے محبوب کون نجات دیتا ہے تم کو خشکی کے اندھیروں سے اور سمندر کے اندھیروں سے. تدعونہ پکارتے ہو تم اسی اللہ کریم کو، تضرعاً کبھی گڑ گڑاتے ہوئے اور کبھی آہستہ آہستہ. تو خشکی کے اندھیروں میں بھی کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو تھے پھر بھی مشرک. لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اگر اس نے ہم کو اس مصیبتوں سے نجات دے دی ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے. اللہ کو بھی مانتے تھے پھر بھی مشرک. اللہ کی صفتیں مانتے تھے پھر بھی مشرک. سمندر میں اللہ کو پکارتے تھے پھر بھی مشرک. خشکی کی مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے پھر بھی مشرک. عجیب بات.
آیت نمبر 41 دیکھو اسی سورت کی 198 بل ایاہ تدعون قل رأیتکم من اتاکم عذاب اللہ واتتکم الساعۃ، فرما دیجئے مجھے بتاؤ تو صحیح اپنا حال، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، آئے تمہارے پاس قیامت، کیا غیر اللہ کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو شرک کے دعوے میں نہیں بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اسی ہی اللہ کو پکارو گے۔ دیکھا اللہ کو پکارتے تھے، مصیبتوں میں تھے پھر بھی مشرک۔ سورۃ الروم آیت نمبر 33، انعام سبق کٹ بے جلدی راست 597 آیت نمبر 33 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جس وقت پہنچتی ہے انسانوں کو بہت بڑی تکلیف، پکارتے ہیں صرف اپنے رب کو، درانے کے رجوع کرنے والے ہوتے ہیں صرف اللہ کی طرف۔ دیکھا مصیبت آئی تو پکار اللہ کی ہیں پھر بھی مشرک۔ سورہ زمر آیت نمبر 8 667 آیت نمبر 8 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جس وقت پہنچتی ہے مشرک انسان کو کوئی بہت بڑی تکلیف، پکارتا ہے صرف اپنے رب کو، رانے کے رجوع کرنے والا ہوتا ہے صرف اللہ کی طرف۔ دیکھا مصیبت آئی تو پکار اللہ کی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 53 409 أَبِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے بس وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جس وقت پہنچتی ہے تم کو تکلیف تو اللہ ہی کی طرف زاریاں کرتے ہو۔ دیکھا اللہ کو پکارتے تھے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 88 آواز اونچا کر دینا ہے 515 یہ کل من بیدہ ملکوت کل شیء، ابھی حوالہ ہو گیا۔ مولا ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اونچا بولو، اللہ کی صفتیں نہیں مانتے تھے، تو سمندری مصیبتوں میں اللہ کو متصرف سمجھ کر نہیں پکارتے تھے، خشکی کی تکلیفوں میں اللہ کو نہیں پکارتے تھے، پھر بھی اللہ کو مانتے ہیں، صفتیں مانتے ہیں، مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے ہیں پھر بھی مشرک۔ اس کا دوسرا انداز یہ ابو جہل ہے پھر بھی جہنمی ہے۔ حاجی فضل اللہ صاحب ایک میرا انداز یہ ہے، تقریروں میں سنایا کرتا ہوں، ابو جہل جہنمی کیوں بنا؟ ایک میں نے تقریر کی تھی بڑی، اس کی کیسٹیں فروخت ہوئی، ابو جہل جہنمی کیوں بنا، یہ میں نے انداز عرض کیا تھا۔ اللہ کو مانتا ہے پھر بھی جہنمی، اللہ کی صفتیں مانتا ہے پھر بھی جہنمی، اللہ کو پکارتا ہے پھر بھی جہنمی، کمال ہے۔ آگے جی نماز کے قائل تھے ہیں پھر بھی جہنمی۔ دیکھو جی سورۃ ماعون 881 فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بہت بڑی ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، جن کو نماز کی حقیقت کا پتہ نہیں۔ یاسین نماز تو پڑھتے تھے ہیں پھر بھی جہنمی۔ آگے جی سورۃ الانفال آیت نمبر 35 266 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، آیت نمبر 35، نہیں نماز ان کی بیت اللہ شریف کے نزدیک مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ بھئی شکل جو بھی ہو وہ تو اس کو نماز سمجھتے تھے، اور اوپر پہلی سطر میں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا، اللہ کو پکارتے تھے کہ نہیں؟ اللہ کو پکارتے تھے، نماز بھی ادا کرتے تھے جو ان کا طریقہ تھا، ہے پھر بھی جہنمی، ہے پھر بھی مشرک۔ حجاج کی خدمت کرتے تھے، سورۃ توبہ آیت نمبر 19 281 اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام،
اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا سمجھ لیا ہے تم نے حاجیوں کو ستو پلانا، پانی پلانا اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا اس بندے کے عمل کی طرح آمن باللہ؟ اشارہ یہ کرنا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، مسجد حرام کو حلال کے پیسوں سے تعمیر کیا ہے، پھر بھی مشرک۔ کمال ہو گئی۔ ٹھیک، اللہ کی نظر و نیاز نکالتے تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 136 215 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، سبحان اللہ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، ٹھہراتے ہیں اللہ کریم کے لیے نصیباً ایک حصہ اس کھیتی میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہے اور جانوروں میں سے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، تو کہتے تھے یہ ہے بِزَعْمِهِمْ، کہتے جو تھے اپنے خیال کے مطابق۔ اچھا، اللہ کا حصہ نکالتے تھے پھر بھی مشرک۔ لوگ جو کہتے ہیں مکے والے اللہ کو نہیں مانتے تھے، نبی پاک اللہ کو منوانا چاہتے تھے، یہ سچ ہے کہ غلط؟ بولو تو صحیح، یہ غلط ہے۔ اللہ کو مانتے تھے، اس کے نام کے حصے نکالتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، خانہ کعبے کو تعمیر کرتے ہیں، پھر بھی جہمی اور مشرک۔ قسمیں اللہ کے نام کی اٹھاتے تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 109 210 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں اٹھاتے تھے اللہ کے نام کی۔ کس کی؟ اللہ کے نام کی سخت قسمیں اپنی، اگر آگے ان کے پاس نشانی فرمائی ضرور ایمان لائیں گے اس کے ساتھ۔ اقسموا باللہ، قسمیں اللہ کے نام کی اٹھا دے۔ اور آج کل والے غازی آباد دی قسم ہوئی، فلاں حضرت کے کنڈے کو جا کر کھول لو دربار کا، یہ دیکھو، اور ان کی قسمیں کس کے نام کی ہوتی ہیں؟ پھر بھی جہنمی ہیں، پھر بھی مشرک۔ آج کا مشرک غازی عباس کی قسم اٹھائے، آج کا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا درباروں کے کنڈے جا کر کھولے، نبیوں ولیوں کی قسمیں اٹھائے، یہ تو مسلمان ہے، اور جو اللہ کی قسمیں اٹھائے وہ جہنمی ہیں۔ واہ بھائی واہ، آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 38 407 407 کی آخری سطر، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں اٹھاتے تھے اللہ کے نام کی سخت قسمیں اپنی، ہیں پھر بھی مشرک۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 42 640 منہ تلوتے کر کے دسے نام، شاباش شاباش، 640 شرمیلے کرن دے بن گئے ہو۔ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، قسمیں اٹھاتے تھے اللہ کی نام کی سخت قسمیں اپنی، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں پھر بھی مشرک۔ استغفار کرتے تھے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 33 266 وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، نہیں اللہ عذاب دینے والا ان کو اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہیں۔ استغفار بھی کرتے تھے ہیں پھر بھی مشرک، ٹھیک تھے پھر بھی آخر کیسے؟ مونا اللہ کو مانتے تھے، مشرکین مکہ ہیں مشرک، اللہ کی صفتیں مانتے تھے ہیں مشرک، مصائب بحریہ میں اللہ کو پکارتے تھے ہیں مشرک، خشکی کے مصائب میں اللہ کو پکارتے تھے ہیں مشرک، نماز اللہ کے لیے پڑھتے تھے ہیں پھر بھی مشرک، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے ہیں مشرک، بیت اللہ شریف کو حلال کے پیسوں سے تعمیر کیا ہے مشرک، استغفار کر رہے ہیں مشرک، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا رہے ہیں مشرک، اور حصے اللہ کے نام کے نکالتے ہیں مشرک۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے 4 عنوان ذہن میں رکھو۔ دیکھو جی، اس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، اس کے لیے 4 عنوانات سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 پڑھو عنوان، جس طرح مولا اگر آپ نے اس ورقے کو یاد کر لیا لفظ بلفظ نہیں، اس کا خلاصہ انشاءاللہ ساری زندگی آپ مار نہیں کھا سکیں گے۔ میں نے ایسا نچوڑ لکھا ہے۔ ہمارا کیا کمال ہے، اساتذہ کی جو ہے ہمارے اوپر شفقت تھی، انہوں نے سمجھایا، میں نے نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جس طرح ایک بادشاہ دارالحکومت میں ہوتا ہے اور وہ صوبوں میں گورنر مقرر کر دیتا ہے کہ اس صوبہ کے لوگوں کے کام
تم نے کرے. تمہیں بار بار مجھ سے پوچھنے اور اجازت لینے کی ضرورت ایک ہی دفعہ کی اجازت کافی ہے. اب میری طرف دیکھو, نیچے کوئی نہ دیکھے, مہربانی کرو, جلدی کرو, بات کو سمیٹیں. ہمارے ملک کا جو سربراہ ہے اسلام آباد میں رہتا ہے. نیچے نہ دیکھنا بیٹا, مہربانی کرو. ملک کا سربراہ اسلام آباد میں رہتا ہے. اس نے پنجاب میں گورنر اور وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا. سندھ سرحد بلوچستان میں بڑنگا وزیر اعلیٰ اور گورنر مقرر کر دیے, اور ان کو ڈیوٹی لگا دی کہ اپنے صوبے کے لوگوں کے کام تم نے کرنے ہیں. وہاں یہ سمجھ آتی بھائی یہ مسئلہ الہ, تم نے اپنے علاقے صوبہ پنجاب کا گورنر, تو نے پنجاب والوں کے کام کرنے ہیں. سرحد والا, تو نے سرحد والوں کے کام کرنے ہیں. تجھے میں نے اجازت دے دی ہے, اختیارات تیرے حوالے کر دیں. بڑے کام میں خود کروں گا, خیال کرنا, بڑے کام خود کروں گا. دوسرے ملکوں سے لین دین ہے, معاملات ہے, کوئی سفارت وغیرہ ہے, یہ کام میں خود کروں گا, اور چھوٹے چھوٹے کام تو نے کرنے ہیں اپنے. اب صوبے میں کوئی سکول بنانا ہے, سڑک بنانی ہے, کوئی ہسپتال بنانی ہے, یہ سارے کام لوگوں کے تو نے کرنے ہیں. بڑے بڑے کام میرے ذمے. تو مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے. آسمان و زمین کو بنانا, سورج چاند کو چلانا, زندہ کو مردہ سے, مردہ کو زندہ سے نکالنا, بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے, اور چھوٹے چھوٹے یہ کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جس طرح ایک بڑا بادشاہ مقرر کر دیتا ہے, اللہ نے بھی یہ پیر فقیر مقرر کیے ہوئے ہیں. اب اگر آپ نے بتانا ہے صوبے میں کوئی ہسپتال بنانی ہے, کوئی سڑک بنانی ہے, کوئی سکول بنانا ہے, تو وزیر اعلیٰ اور گورنر کو بادشاہ سے پوچھنے کی ضرورت, اس نے اختیار دے دیا بھائی تم بناؤ, بھائی کام تم نے کرنے ہیں, مجھ سے بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تجھے اختیار دے دیا ہے. تو مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے, اور چھوٹے چھوٹے اللہ نے ان پیروں فقیروں کے حوالے کر دیے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہمارے کام یہ کرتے ہیں. یہ عنوان سمجھ آ گیا؟ اچھا, یہ جو ہمارے کام کرتے ہیں تو ان کو اللہ سے بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آگے جملہ دیکھو, سبحان اللہ, کتنا قیمتی جملہ. ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ نے مختلف ہستیوں کو مخصوص علاقوں کے اختیارات دے دیے ہیں. مکہ کا الہ الگ ہے, طائف کا الگ ہے, مدینے کا الگ ہے. سمجھ رہے ہو نا کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے اختیارات ان کو دے دیے. ہمارے کام یہ کرتے ہیں, ان کو بار بار اللہ سے پوچھنا نہیں پڑتا. لیکن بڑے کام اللہ خود کرتا ہے, بڑے کام بادشاہ نے, اور چھوٹے کام گورنر کی طرح ان کے سپرد کر دیے. خلاصہ میری طرف دیکھو جی, مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے, صفتیں مانتے تھے, پکارے اللہ کی کرتے تھے. عقیدہ کیا تھا کہ بڑے کام اللہ خود کرتا ہے, اور مخصوص علاقوں میں اس نے چھوٹے چھوٹے الہ مقرر کر دیے ہیں. پیر فقیر چھوٹے کام ہمارے یہ کرتے ہیں, بڑے کام, جلدی بولو, بڑے کام اور چھوٹے کام یہ کرنے. قرآن قربان جاؤں تیرے سمجھانے پر. اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو بڑے کام اللہ کرتے, چھوٹے یہ کرنے. یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے, یہ تو اللہ نے چھوٹے کاموں کی نفی کی. سمجھنا, اللہ نے معاویہ, اللہ نے, وہ کہتے تھے ان کے عقیدے کے مطابق مکھی نہیں بنا سکتے, یہ تو ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں. ما یملکون من قطمیر, کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. کہ اللہ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیوں تردید کی؟ ان کو مسئلہ سمجھانا تھا. جس طرح بڑے کام اللہ کرتا ہے, چھوٹے کام بھی. دیکھو جی, اس کی تردید میں یہ قرآنی آیات ہیں. سورۃ فاطر آیت نمبر 13, 635 سبحان اللہ. یہاں قرآن کا انداز فرمایا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. اللہ داخل کرتے رات کے کچھ حصے کو دن میں, داخل کرتے دن کے کچھ حصے کو رات میں ہے, اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو. تمام چل رہے ہیں اپنے وقت مقرر تک, وقت مقرر تک. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, انہی صفات والا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے, اسی ہی کے لیے بادشاہی ہے. اور جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا, ما یملکون من قطمیر, وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے پردے کے بھی مالک نہیں. آ جاؤ جی, سورۃ سبا آیت نمبر 22, 628 صفحہ.
قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے پکار کر دیکھو تم ان ہستیوں کو جن کو تم نے اللہ کے بغیر الہ سمجھا ہوا ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں مالک وہ ذرہ برابر کے آسمان میں اور نہ زمین میں۔ یہ کیوں فرمایا ذرے کے مالک نہیں ہے؟ تاکہ تردید ہو جائے کہ بڑے کام اللہ خود کرتا ہے اور چھوٹے بھی اللہ، یہ نہ بڑے کام اللہ کرتے ہیں تم کہتے چھوٹے یہ کرتے ہیں، وہ تو اس ذرے کے مالک بھی نہیں ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 73، 505 صفحہ۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو بیان کی جاتی ہے ایک مثال، توجہ سے اس کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولم یجتمعوا لہ، جن ہستیوں کو تم پکارے ہو اللہ کریم کے سوا وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے، اگرچہ سارے جمع ہو جائیں اس کے بنانے کے لیے ہے، اگر چھین کر لے جائے مکھی ان سے کوئی چیز اسے چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ یعنی اس یہ انداز کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے بڑے کام اللہ کرتے اور چھوٹے، تو فرمایا وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ذرے کے بھی مالک نہیں۔ سن رہے ہو؟ کھجور کی گلی کے اوپر والے پردے کے بھی مالک۔ اب دیکھو ان آیات کا خلاصہ کہ یہ مقربین امور حقیرہ کے مالک، چھوٹے چھوٹے کاموں کی مالک نہیں ہے۔ ایک عنوان سمجھ آ گیا۔ دوسرا عنوان، جو علاقہ ان ہستیوں کا نہیں ہوتا اور کوئی ان کو پکار لے تو اللہ سے کہہ کر کام کرا دیتے ہیں، اس کا نام مسئلہ شاہ۔ دیکھو میرے طرف نیچے نہ دیکھنا مہربانی۔ انہوں نے کہا کیا کہا کہ بادشاہ جس طرح گورنر مقرر کر دیتا ہے، اللہ نے بھی یہ مختلف علاقوں میں معبود چھوٹے چھوٹے مقرر کر دیے، پیر فقیر۔ اب دیکھو اگر بلوچستان والے نے پنجاب والے گورنر کو پکارا، کس نے؟ جلدی بولو نا بیٹا، بلوچستان والے نے، بھئی میرا بلوچستان میں کام ہے، مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تم حل کرو۔ اس نے کہا میں تو پنجاب والوں کے کام کرتا ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے پکار رہا ہے۔ وہ کہتے تھے اچھا وہ اگر کوئی ان کو پکار لینا تو خود کام نہ کر سکیں تو اللہ سے کروا دیتے ہیں، اللہ سے۔ تو پنجاب والے نے کہا گورنر نے بھائی میں تو کام نہیں کر سکتا، یہ تو بلوچستان کا کام ہے۔ اچھا یوں ہے تو میں صدر صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو کہہ کر تیرا کام کروا دیتا ہوں۔ وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ بڑے کام اللہ کرتا ہے اور چھوٹے یہ کرتے ہیں، اور جو کام ان کی حدود سے باہر ہو، ان کے اختیار سے باہر ہو تو اللہ سے کہہ کر کروا دے دیں۔ اس کا نام ہے مسئلہ شفاعت۔ سورۃ یونس آیت نمبر 18، 313۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی جو ان کو نقصان بھی نہیں دے سکتے اور ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے، اور کہتے کیا ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کریم کے نزدیک، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کی دیکھو جو بس بھائی بس ہوئے ہوئے ہارن مارن کھڑے شروع، بے وقوف آدمی۔ دیکھو جی دوسرا عنوان، جو علاقہ ان ہستیوں کا نہیں ہوتا اور کوئی ان کو پکار لے تو اللہ سے کہہ کر کام کرا دیتے ہیں، اس کا نام مسئلہ سورۃ یونس نمبر 18۔ شفاعت کی میں نے سورۃ انبیاء میں لکھوائی تھی، یہاں بھی آ گئی۔ شفاعت کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 شفاعت وجاہت، یعنی باطل نخواستہ کسی سے مرعوب ہو کر سفارش مان لینا۔ دیکھو جی میں نے وہاں مثال سمجھائی تھی، مجرم سامنے حاضر ہے، بادشاہ نے کہا اس کو 100 کوڑے مارو، اس نے جرم کیا ہے، وزیر اعظم کھڑا ہو گیا، بادشاہ سلامت، میں سزا نہیں دینے دیتا، اس کو معاف کر دو۔ بادشاہ ڈر گیا، اگر میں اس کی بات نہیں مانتا تو یہ بغاوت کر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت وجاہت، کسی کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے بات مان لینا۔ ورنہ میں نے کہا تھا، حاجی عبدالرزاق صاحب کہا تھا، جتنے بھی مشرکین آج تک گزرے، آج تک پچھلے جتنے، کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ ڈر کر ان کی بات مانتا ہے، پیروں فقیروں سے اللہ ڈرتا ہے، یہ عقیدہ کسی مشرک کا نہیں تھا۔ ضیاء اللہ نمبر 2 شفاعت
محبت شفاعت سے اللہ سمجھے میں نہ دیکھتا بیٹھا، میں تو دیکھتا بیٹھا سارا کو۔ نمبر 2 شفاعت کسی کی محبت میں مجبور ہو کر، پڑھو تو ضیاء اللہ، کسی کی محبت میں مجبور ہو کر بعد نے خاص اس کی سفارش کو بنا تاکہ وہ روٹ نہ جائے، تاکہ وہ بادشاہ نے کہا 100 کوڑے لگاؤ مجرم ہے، بیٹا کھڑا ہو گیا، ابو جی اس کو معاف کر دو، ابو جی۔ اب بادشاہ نے کہا کیا کروں، تب پتر رسد ہے، کیوں آخر میری شادی نہیں تھی نا، تب کہہ پتا پتر کی میں رسدے ہونے، دعا کرو اللہ کے کی شادی کرا دے، اللہ یہ کوشش تو کرے، کوشش فرض ہے۔ اچھا تو اب بیوی کا پیغام آ گیا، اچھا سلامت یہ خاص بندہ ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ اب بیوی کو کیسے ناراض کروں، تو اب بادشاہ مجبور ہو گیا۔ اب بادشاہ کے سامنے زور نہیں چلتا، لیکن بیوی کی محبت میں مجبور ہے۔ مولانا میں نے کہا تھا سورۃ انبیاء میں جتنے بھی مشرک گزرے آج تک، تمام مشرکین کا یہی عقیدہ تھا اللہ ان پیاروں کی محبت کی وجہ سے مجبور ہو کر ہمارے کام کرتا ہے۔ کس سفارش کا عقیدہ تھا؟ شفاعت محبت۔ دیکھو نمبر 3 شفاعت بل، کسی مجرم کے حق میں مجبور ہو کر بادل نخواستہ، اور نہ کسی مجرم کے حق میں بادشاہ کی طرف سے معافی کی مرضی پا کر اس کی اجازت سے سفارش کرنا۔ دیکھنا میری طرف وہاں بھی سمجھایا تھا، پھر سمجھا رہا ہوں۔ مجرم کانپ رہا ہے، دیکھنا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، بادشاہ سلامت مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے قانون کی خلاف ورزی کی، جرم کیا، یہ مہربانی کرو جی، آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ معافی مانگ رہا ہے، میں دوبارہ نہیں کروں گا جی، مہربانی کرو۔ تو بادشاہ نے سوچا بھائی اس کو ایسے اگر معاف کر دیا جائے تو قانون کے خلاف ہے، تو اب کیا کریں؟ تو دوبارہ نہیں کرو گے؟ جی نہیں کروں گا، معافی مانگتا ہوں جی۔ بادشاہ نے کہا وزیر فلاں کھڑا ہو جا، دیکھا ہے یہ اقرار کر رہا ہے جرم کا، جی کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، جی مانگ رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، جی دوبارہ کرے گا؟ جی وعدہ کرتا ہے نہیں کرے گا۔ اچھا اگر تم اس کی سفارش کرو تو میں تمہاری بات کی لاج رکھتے ہوئے اس کو معاف کرتا ہوں، تم کرتے ہو؟ کہ بادشاہ سلامت یہ دیکھو میں بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، بیچارہ معافی جو مانگ رہا ہے، مہربانی کر کے اس کو معاف کر دو۔ تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تیری بات کی لاج رکھتے ہوئے اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت بالاذن، شفاعت اجازت۔ دیکھو یہ سفارش حق ہے، یہ سفارش اس میں 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1 احترام قانون اور اکرام، ایک تو قانون کا احترام بھی باقی رہا، ٹھیک ہے بھائی ہم نے سزا تو دے، معاف کر دیجیے مہربانی قانون، اور جو سفارش کرنے والا ہے اس کی بھی عزت ہو گئی، چلو یار تیری بات کی لاج رکھتے ہوئے میں تیری سفارش قبول کرتا ہوں۔ ورنہ یہ شفاعت حق ہے، قیامت میں سفارش ہوگی تو بالاذن ہوگی، قیامت میں سفارش ہوگی، مجرم کھڑے ہیں معافی مانگ رہے ہیں، اللہ فرمائے گا میرے انبیاء اولیاء نیک لوگوں قرآن کے حفاظ تم سفارش ان کی کرتے ہو، موحد ہیں ایماندار ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اللہ اگر تو خود اجازت دیتا ہے تو ہم کرتے ہیں، سفارش کریں گے، اللہ ان کی شفاعت کی لاج رکھتے ہوئے ان گنہگار موحدین کو معاف کر دے گا۔ مولانا یہ بتاؤ جلدی کرو، مشرک کون سی سفارش کے قائل تھے؟ شفاعت محبت، اور شریعت کے اندر سفارش جائز کون سی ہے؟ شفاعت بالاذن۔ دیکھو مشرکین مکہ یہی کہتے تھے، ذرا یہ حوالہ بھی دیکھ لو ساتھ، سورۃ احقاف، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، صفحہ 738۔ مشرکین کون سی محبت کے قائل تھے؟ شفاعت کے قائل تھے، شفاعت محبت۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، کیوں مدد نہیں کی ان مشرکین کی جن کو بنایا تھا انہوں نے اللہ کریم کے سوا الہ، کیوں بنایا تھا؟ قربانا، قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، یہ اللہ کے پیارے ہیں ہمیں بھی اللہ کے قریب کر دیں گے۔ سورۃ زمر میں بھی یہی انداز ہے، ما نعبدہم، کھولو 665، الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص، عبادت خالص۔ وہ لوگ جنہوں نے بنا لی اللہ کریم کے سوا کئی کارساز،
کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، نہیں عبادت کرتے ہم مگر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں قریب کر دے اللہ کی طرف قریب کرنا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ ان کی محبت میں مجبور ہو کر کام ہمارے کر دیتا ہے۔ ٹھیک، مشرکین مکہ پڑھو تو مولانا، مشرکین مکہ آپ کو حوالہ ہی نہیں ملا، پڑھو گے کیا؟ مشرکین مکہ شفاعت محبت کے قائل تھے کہ اللہ ان ہستیوں کی بات موڑتا نہیں، پھر پڑھو اللہ ان ہستیوں کی بات، کیوں؟ اللہ ان سے ڈرتا ہے، کیوں؟ محبت کی وجہ سے۔ اس کی تردید کے نوح علیہ السلام اللہ سے بیٹا، یہ بتاؤ کہ انبیاء اللہ کے پیارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جلدی بولو مولانا، انبیاء اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے، اگر کسی کی محبت میں اللہ مجبور ہوتا نوح علیہ السلام کی سفارش مان لیتا۔ کھولو جی سورۃ ہود آیت نمبر 45 341 341 ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پس عرض کرتے ہیں میرے پروردگار یقیناً میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، مہربانی کر بیٹے کو بچا۔ قال، اللہ کریم نے فرمایا نوح علیہ السلام یقیناً نہیں ہے وہ من اہل تیری اہل میں سے، یقیناً اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، نہ سوال کر مجھ سے اس چیز کا کہ نہیں آپ کے لیے ہے اس کے بارے میں کوئی یقینی علم۔ انی ایسو کان تکون من الجاہلین، یقیناً میں اللہ آپ کو نصیحت کرتا ہوں آپ ہو جائیں گے نادانوں میں سے۔ حضرت عرض کرتے ہیں رب اے میرے پروردگار یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ سوال کروں میں اس چیز کا نہیں میرے لیے اس کے بارے میں کوئی یقینی علم، اگر تو نے میری مغفرت نہ کی، تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ جلدی بتاؤ مولانا معاویہ، باقی دوست انبیاء اللہ کے پیارے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت نوح نے بیٹے کی سفارش کی کہ نہ کی؟ اللہ نے مانی، اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے متعلق سفارش کی مگر قبول نہ ہوئی۔ سورۃ ہود آیت نمبر 74 347 صفحہ 347۔ سبحان اللہ۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف چلا گیا، یہ تو بھائی فرشتے ہیں مخالف نہیں ہیں میرے، وجاءت البشرى بیٹے اور پوتے کی خوشخبری آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، بار بار گزارش کرنے لگیا، بار بار سفارش کرنے لگیا ہمارے سامنے میں اللہ کریم سے قوم لوط کے متعلق۔ ان ابراہیم الحلیم نواہ منیب، یقیناً ابراہیم علیہ السلام جلد انتقام لینے والا نہیں تھا، نرم دل تھا، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ نے کریم نے فرمایا یا ابراہیم عارض عن ھذا، یا ابراہیم عارض، اس دعا نو وعدہ کر میرے پیغمبر، اس دعا کو چھوڑ دے یہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم اللہ کے پیارے تھے، سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑا تھا، لیکن قوم لوط کے بارے میں سفارش کی قبول نہیں ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عبداللہ ابن ابی کے حق میں قبول نہ ہوئی۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 80 296۔ سبحان اللہ۔ استغفر لهم مولا تستغفر لهم من تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا بخشش نہ مانگیں، ان کے لیے اگر آپ ان کے لیے 70 بار بخشش مانگیں اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا۔ دیکھا آپ نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ نے سفارش نہیں مانی۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کسی کی محبت میں مجبور۔ شفاعت کی کتنی قسمیں؟ 3، شفاعت وجاہت، شفاعت محبت، شفاعت اجازت۔ مشرکین کون سی سفارش کے قائل تھے؟
اللہ ان کی محبت میں مجبور ہے. اللہ ساری سندا نہیں، انہاں دی مڑیدا نہیں، انہاں دی ولیدا نہیں. اللہ محبت میں مجبور ہو کر بات مان لیتا ہے. فرمایا اللہ کسی کی محبت میں مجبور. یہ دیکھو ہونا تیسرا عنوان آیا. میں پھر خلاصہ سنا رہا ہوں بھائی اقبال صاحب کے لیے، شاہ صاحب کے لیے. ذرا میری طرف دیکھنا، خلاصہ سنو. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی صفتیں مانتے تھے، مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے، خشکی میں بھی مصیبت آئے اللہ کو پکارتے تھے، سمندر کی مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے، نماز پڑھتے تھے، استغفار کرتے تھے، خانہ کعبے کو تعمیر کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ساری نیکیاں کرتے تھے پھر بھی مشرک. اس کے لیے 4 عنوان سمجھنا ضروری ہے. پہلا عنوان یہ ہے، جس طرح بادشاہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اپنے گورنر، وزیر اعظم، یہ وزرائے اعلیٰ وغیرہ مقرر کر دیتا ہے، بڑے کام میں نے کرنے، چھوٹے تم نے کرنے ہیں. وہ کہتے تھے بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، سورج چاند کا نظام، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنا، بارشیں نازل کرنا، چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے ان کے سپرد کر دیے ہیں، پیر فقیر کرتے ہیں. اس کا جواب کیا دیا؟ وہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، وہ تو کھجور کی گڑلی کے اوپر والے چھلکے کے مالک نہیں ہیں، نہ بڑے کام کر سکتے ہیں اور نہ چھوٹے کام کر سکتے ہیں. سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. دوسرا عنوان، وہ کہتے تھے اگر خود کام نہ کر سکیں تو اللہ سے کہہ کر کروا دیتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی. اللہ نے فرمایا یہ تم کہتے ہو اللہ ان کی محبت میں مجبور ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں منوا سکے؟ قوم لوط کے بارے میں سفارش کی، نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں سفارش کی، اللہ کے پیارے نہیں منوا سکے. نبی پاک عبداللہ ابن ابی کے بارے میں بات نہیں منوا سکے. کوئی اللہ سے بات منوانے والا، اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے. تیسرا عنوان، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جب یہ امور حقیرہ میں چھوٹے چھوٹے معاملات ان میں مختار ہے تو ان کو علم بھی کہ فلاں بندہ ہمیں پکار رہا ہے، ان کی حاجات کا پتہ ہونا چاہیے. لہٰذا وہ ان ہستیوں کے لیے علم غیب کے قائل تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہماری غیبانہ پکارے سنتے ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں. دیکھو ان کا عقیدہ جلدی بتاؤ ورنہ بات کو سمیٹو، سمجھو، یاد کرو، بیان کرنا آگے. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ بڑے کام کون کرتا ہے اور چھوٹے کام یہ کرے. جب ہم ان کو پکاریں گے کہ ہمارا یہ کام ہے کرو تو ان کو پتہ تو ہونا چاہیے. اگر پتہ نہیں ہے تو پھر کام کیسے کریں گے؟ ہماری حاجات کا پتہ ہونا چاہیے، ہماری پکاروں کا پتہ ہونا چاہیے. یہ عالم الغیب ہوں تب تو ہمارے کام یہ کریں گے، ان کو پتہ ہوگا. تو اللہ نے اس کا جواب دیا جن کو تم پکار رہے ان کو پتہ نہیں ہے، جن کو عالم الغیب سمجھتے وہ عالم الغیب نہیں ہے، جن کو آوازیں دے رہے ہو وہ تمہاری آوازوں سے بے خبر ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی؟ اس کی تردید دیکھو سورۃ النمل آیت نمبر 564. تیسرا عنوان مولانا ذہن میں رکھو، ہم ان کو پکاریں ان کو پتہ تو ہونا چاہیے. قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. 565 بلکہ 564. قُل لَّا يَعْلَمُ، اعلان فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جو مخلوق ہے وہ بھی نہیں جانتی، زمین والی مخلوق بھی نہیں جانتی. کس کو نہیں جانتی؟ الغیب، آسمان و زمین والے غیب نہیں جانتے. الا اللہ، اگر عالم الغیب ہے تو صرف اللہ کریم ہے. وما، تم کہتے ہو یہ ہماری پکارے سنتے ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہم ان کو آواز دیں فلاں کام کرو ان کو پتہ چلتا ہے. فرمائے وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا. آ جاؤ سورۃ نحل آیت نمبر 20 اور 21. 404 صفحہ 404. فالذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. جن جن ہستیوں کو یہ پکار رہے اللہ کریم کے سوا وہ ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، خود پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں. اموات مردہ ہیں، غیر حیاء زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے.
تم کہتے ہو ہم ان کو پکارتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، ہمارے حالات سے واقف میں، فرمایا ان کو تو اپنا پتہ ہی نہیں ہے، تمہارا کیسے پتہ ہوگا؟ قاسم کتابیں دے ہو بچے کو چھوڑو، آج مسئلہ لا سمجھو، بڑے بچے آ گئے نا، چھوڑو، واہ بھائی واہ، محلہ لے رکا میں کوئی میں تو دھڑ کرے گا۔ کاف آیت نمبر 5 733 فرمایا ومن نزل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارتا ہے اللہ کریم کے سوا، ماننا ان ہستیوں کو پکارتا ہے جو اس کو جواب نہیں دے سکتے ایک ہفتہ، وهم الى یوم القیامہ، ایک ہفتہ جواب نہیں دے سکتے، ایک سال تک نہیں دے سکتے ہیں، نہیں کیوں نہیں 5 سال تک جواب نہیں دے سکتے، الى یوم القیامہ، کتنے تک؟ قیامت کے دن تک۔ ناراضگی ہے اس لیے جواب نہیں دے سکتے، گونگے ہیں جواب نہیں دے سکتے، گونگے ہیں نا، جواب نہیں دے سکتے، ناراضگی ہے نا، وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں، انہیں پتہ، وہ کہتے ہیں ہم ان کو پکارتے ہیں، ہماری حاجات کے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 28 316 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، جس روز ہم تمام کو جمع کریں گے پھر ہم فرمائیں گے شرک کرنے والوں کو مکانکم، ٹھہر جاؤ، مکانکم الزموا مکانکم، ٹھہر جاؤ تم اپنی جگہوں پر، تم بھی اور تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے شریک کہیں گے پیر فقیر، مَا كُنتُمْ، یہ بت بولیں گے، واہ بھائی واہ، مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان، یقیناً ہم تمہاری باتوں سے لغافلین، ہمیں پتہ تھا، غافلین ہم بے خبر تھے، ہمیں تمہاری باتوں کا پتہ۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 14 379 لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، اللہ ہی کے لیے ہے بافائدہ پکار، فائدے والی پکار اللہ ہی کے لیے، جن کن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں جواب دے سکتے وہ ان کو ذرا برابر، کیوں؟ مثال سنو، اللہ کباسط کفیہ الی الماء، مگر مثل پھیلانے والے کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف تاکہ پانی پہنچ جائے اس کے منہ میں، وما ہوا بمالئ، حالانکہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جس طرح پانی کو پکارنے والا پانی کو پکارے، پانی نہیں سنتا، جن کو تم پکارے وہ نہیں سنتے، جس طرح پانی کو پتہ نہیں اسی طرح تمہاری پکاروں کا ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ 3 عنوان ہو گئے، ورنہ پھر دوہراؤ عنوان، پہلا عنوان بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے یہ کرتے ہیں، فرمایا وہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، دوسرا عنوان خود نہ کر سکے تو اللہ سے کروا دے، فرمایا کوئی اللہ سے کروانے والا نہیں ہے، تیسرا عنوان جب ہم ان کو پکارتے ہیں تو ان کو پتہ تو ہونا چاہیے، فرمایا جن کو پکارتے ان کو پتہ۔ نمبر 4 جب ان ہستیوں سے ہم نے، چوتھا عنوان، جب ان ہستیوں سے ہم نے حاجات پوری کروانی ہے تو ان کو خوش کرنا، لہذا ان کی عبادت کرو تاکہ وہ خوش ہو کر ہمارے کام کریں، ان کے سجدے کرو، طواف کرو، چادریں چڑھاؤ، عرس، قوالیاں، منت منوتی، نظر نیاز، یہ کرو تاکہ خوش ہو کر وہ ہمارے کام کریں، خود نہیں کر سکیں گے تو اللہ سے کروا دیں گے۔ مولانا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہم ان کی عبادت کریں گے، خوش ہو کر یہ ہمارے کام کریں گے، خود نہ کر سکے تو اللہ سے کروا دیں گے۔ اب اسی مسئلے کا نام دیکھو صحیح، اس مسئلے کا نام ہے مسئلہ کہ ہما کن، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا، ہما کن اور ہمردان سمجھ کر ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کا حق ہے،
کیونکہ سب چھوٹے بڑے کام اللہ خود کرتا ہے، کوئی اس سے بوجہ جبر یا بوجہ محبت کروا نہیں سکتا، نہ ان ہستیوں کی عبادت کا علم ہے، پھر وہ عبادت کے لیے کیسے بن گئے؟ دیکھو جی، پہلا عنوان کیا تھا؟ بڑے کام کون کرتا ہے؟ چھوٹے کام پیر فقیر۔ نمبر 2، خود نہ کر سکے تو اللہ سے کہہ کر، اچھا نہیں، پھر ان کو پکارا جائے، کم از کم ان کو پتہ تو ہونا چاہیے، ہم نے جب ان کو پکارنا ہے، فرمایا وہ عالم الغیب نہیں، ان کو پتہ تمہاری پکاروں کا نہیں۔ اور چوتھا عنوان کیا ہے؟ جب خود انہوں نے کام کرنے ہیں یا اللہ سے کروانے ہیں تو ان کو خوش کرنا ضروری ہے نا، تو ان کی سجدہ، منت، منوتی، طواف، نظر نیاز بھی تو ہونی چاہیے۔ فرمایا جب وہ بڑے کام بھی نہیں کر سکتے، چھوٹے بھی نہیں کر سکتے، اللہ سے کروا بھی نہیں سکتے، ان کو پکاروں کا پتہ ہی نہیں ہے، عالم الغیب نہیں، تو عبادت کے لائق بھی، جس کو سب کچھ پتہ ہے، جو سب کچھ کرنے والا ہے، عبادت کے لائق صرف وہی۔ دیکھو اب سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25، 481۔ ورنہ مسئلہ علاج سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کیوں وہ غیر اللہ کی منت منوتی نظر نیاز دیتے تھے کہ چھوٹے کام یہ کر دیں گے، نہ کر سکے تو اللہ سے کروا دیں گے، اور ان کو ہماری پکاروں کا پتہ، ان کو خوش کرو۔ فرمایا نہ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم وحی کرتے رہے اس کی طرف کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر صرف میں ہوں، پس میری ہی عبادت کرو۔ جب سب پکاروں کا پتہ اللہ کو ہے، عالم الغیب اللہ ہے، چھوٹے بڑے کام اللہ کرتا ہے، تو پھر منت منوتی نظر نیاز طواف ثواب عبادتوں کے لائق بھی صرف کون ہونا چاہیے؟ سورۃ النحل آیت نمبر 36، 407۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر ایک امت میں ایک پیغمبر۔ مقصد کیا تھا؟ کیوں بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو صرف اللہ کریم کی، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ طاغوت سے بچو یعنی اس کی عبادت سے بچو۔ تمام انبیاء کا یہ مشن، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا، اللہ کو سمجھ کر پکار صرف اللہ کی کرو، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ آگے میں نے سارے حوالے لکھے ہوئے ہیں، ان تمام حوالہ جات کا خلاصہ یہی ہے، عبادت کے لئے صرف اللہ۔ ایک نوٹ پڑھو، اچھا چلو ایک دو حوالے دیکھ لیں۔ سورۃ مائدہ کھولو، 117 نمبر آیات، صفحہ 190۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ رکوع سمجھایا تھا۔ جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو 2 الہ بنا لو، وہ کہیں گے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، اگر ہمیں اپنی عبادت کا کہتا، اپنی والدہ کی عبادت کا کہتا، تیرے شریک بن جاتے، تو شریکوں سے پاک ہے، میں کیسے اپنی عبادت کا کہہ سکتا تھا؟ نیچے دیکھو، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، کیا ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی۔ میں نے اس موقع پر باقی انبیاء کے حوالے بھی آپ کو سنائے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، ہود علیہ السلام نے یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب علیہ السلام نے یا قوم اعبدوا اللہ۔ سورۃ الصافات دیکھ لو، آیت نمبر 35، 650۔ اِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ،
جس وقت ان کو کہا جاتا تھا اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور جن کی تم سجدے طواف منت منوتی یہ اس نیت سے دیتے ہو کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کریں گے، خود نہ کر سکے اللہ سے کروائیں گے، اور ان کو ہماری حاجات پکار کا پتہ ہے، اس عقیدے کے ساتھ ان کی عبادت کرو۔ نہ فرمایا خبردار عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے مگر صرف کون ہے؟ یہ مسئلہ سن کر یستکبرون آکڑ کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کہتے تھے کیا یقیناً ہم البتہ چھوڑنے والے اپنی الہوں کو ایک شاعر اور مجنون کی بات مان کر۔ مولانا آپ اللہ کو نہیں منوانا چاہتے تھے، آپ بلکہ اللہ کو الہ منوانا چاہتے تھے، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ یہ منوانا چاہتے تھے۔ وہ معبود بہت سارے بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، یہ لات منات عزا وغیرہ یہ سارے عبادت کے لائق ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے کام کرتے ہیں، نہ کر سکے تو اللہ سے کرواتے ہیں۔ فرمایا نہ اگر عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ دیکھو نوٹ ایک لکھا ہوا ہے، حوالے تو میں نے بہت سارے لکھ دیے، سورۃ ہود آیت نمبر 2، بنی اسرائیل آیت نمبر 2، سورۃ الکہف آیت نمبر 110، سورۃ الاعراف آیت نمبر 59، اور پھر 65، 73، 85، سورۃ مریم آیت نمبر 42، سورۃ طہ آیت نمبر 14، سورۃ بقرہ آیت نمبر 133، سورۃ یوسف آیت نمبر 40، سورۃ صاد آیت نمبر 4 اور 5۔ یہ دیکھ لو سورۃ صاد 658 وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، حیران ہو گئے مکے والے کہ آ گیا ایک ڈرانے والا ان میں سے۔ قال الکافرون، کافر کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے معاذ اللہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، بہت سارے الہوں کا اس نے ایک الہ بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یقیناً یہ البتہ چیز ہے بڑی عجیب۔ دیکھا نا، ایک الہ کے مسئلے میں اختلاف تھا، کس مسئلے میں؟ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، چل پڑے سردار ان میں سے یہ کہتے ہوئے چلو نمشوا واصبروا، ڈٹ جاؤ اپنے الہوں پر۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ تو کوئی منصوبہ بنایا گیا ہے۔ سورۃ نوح دیکھو، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَالنَّسْرَ۔ 838 قوم نوح کے مشرک بڑے بڑے سردار کہنے لگے اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، خاص طور پر یہ جو 5 بزرگ ہیں ان کو تو تم نے نہیں چھوڑنا۔ مونا وہ اللہ بہت سارے مانتے تھے، اللہ ایک مانتے تھے، اور کیا مانتے تھے؟ بہت سارے الہ مانتے تھے جن کی عبادتیں کرتے تھے۔ عبادت کیوں کرتے تھے؟ کہ بڑے کام اللہ کرتے اور چھوٹے یہ کرتے ہیں، اگر نہ کر سکیں تو اللہ سے کروا دیں۔ کیسے کام کروائیں گے؟ جب تک ان کو ہم خوش نہیں کریں گے تو یہ ہمارے کام، اس لیے ان کی عبادت کرو، سجدے طواف منت منوتی دو۔ آج کل کے مشرکین کیا کرتے ہیں؟ یہ قبروں کے طواف نظر ریاض منت منوتی کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ خوش ہو کر ہمارے کام اللہ سے کروائیں گے۔ یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، یہی عقیدہ۔ نوٹ، جہاں قرآن مجید میں اللہ کے لیے الوہیت کا اثبات ہو وہاں 2 صفات کا ذکر خصوصاً ہوگا، ہمہ کن اللہ اور ہمدان اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 5 اور 6۔ جی 82 یہ دیکھو جی، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ کریم نہیں چھپ سکتی اس کے سامنے کوئی چیز اس کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے، زمین میں اور نہ آسمان میں، سب کچھ جاننے والا اللہ، سب کچھ۔ نمبر 2 هو الذی یسیرکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ صورتیں بناتا ہے تمہاری رحموں کے اندر جیسے وہ اللہ چاہتا ہے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے اور کرنے والا اللہ تو لا الہ الا ہوں،
دو صفتیں آئیں، فرمایا جب ہم کن ہمدان اللہ تو عبادت کے لائق بھی صرف سورۃ القصص آیت نمبر 68 69 70 578 صفحہ. سبحان اللہ. وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. اور تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو خود چاہتا ہے، ویختار اور خود چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے. اختیار رکھنے والا بھی صرف اللہ ہے. ما کان لهم الخیرہ، کوئی جن ہو، کوئی انسان ہو، کوئی فرشتہ ہو، نہیں ان کے لیے اختیار. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. تیرا پروردگار ہی جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو ظاہر کرتے ہیں. سب کچھ کرنے اور جاننے والا اللہ تو وہ اللہ لا الہ الا ہوں. پھر عبادت کے لئے دوسرے کیسے بن گئے؟ آ جاؤ جی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 6 7 8 465. یہ سبحان اللہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. وما تحت الثری، اور جو تحت الثری میں ہے، میں نے عرض کیا تھا جو زمین کا آخری حصہ پانی لگنے کی وجہ سے گیلا ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، کرنے والا اللہ. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر اونچا کہے تو بات کو اس کے سننے میں کیا شک ہے؟ اونچی بات کو اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. یقیناً اللہ جانتا ہے پوشیدہ بات بلکہ دل کے ارادے کو بھی جانتا ہے. سب کچھ کرنے اور جاننے والا اللہ تو اللہ لا الہ الا ہو. پھر عبادت کے لیے ایک دوسرے کیسے بن گئے؟ آ جاؤ جی. مشرکین 4 قسم کی ہستیوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے. نمبر 1 مشرکین بالجن، جنات. اس کا حوالہ سورۃ الانعام آیت نمبر 100، آیت نمبر 129، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22، سورۃ سبا آیت نمبر 20، سورۃ الصف آیت نمبر 158، سورۃ الجن آیت نمبر 6. اسی حوالے میں نے آپ کو دکھائے تھے، بتلائے تھے، سمجھائے تھے. مشرکین 4 ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے. نمبر 1 مشرکین بالجن، کس کو اللہ کا شریک کرنے والے؟ جنوں کو. نمبر 2 مشرکین بالکواکب، سورج چاند ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے. سورۃ الانعام آیت نمبر 75، سورۃ نمل آیت نمبر 24، سورۃ نجم آیت نمبر 49. میں نے تفصیل سے حوالے بتائے تھے. نمبر 3 مشرکین بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے والے. اس کا حوالہ سورۃ سبا آیت نمبر 40، سورۃ نجم آیت نمبر 26. اور چوتھی قسم مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک کرنے والے. سورۃ نوح کی بھی میں نے ایس پڑھی ہے، لا تذرن ودن ولا سوام ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ قوم نوح کے نیک بندے تھے. سورۃ مائدہ آیت نمبر 116 کھولو جی. اب یہ دیکھیے آپ نے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. یہ حضرت بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام بت تھے. لوگ کہتے ہیں بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو، ان کو الہ بنایا گیا. آگے جی سورۃ کاف آیت نمبر 102 دیکھو، 454. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا. اچھا کیا سمجھ لیا ہے کافروں نے کہ بنا لیا انہوں نے بتوں کو من دونی عبادی، بتوں کو الہ بنا. کس کو کارساز اور معبود بنایا؟ مشکل کشا عبادی، میرے بندوں کو انہوں نے کارساز بنایا ہے. یہ مشرکین بالعباد الصالحین. سورۃ اعراف آیت نمبر 194 258. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا وہ بت ہیں تم جیسے. عباد
بندے ہیں بندے، جیسے تم عاجز ہو وہ بھی عاجز ہیں. یہ دیکھو مشرکین بالعباد الصالحین. اور سورۃ توبہ آیت نمبر 31 284 284 وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے بت اللہ کا بیٹا ہے. عزیر کا معنی بت، واہ بھائی واہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عیسائی کہنے لگے المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی بت تھا جی. تو کہتے ہیں بتوں والی ایسے پڑھ دیے بت تھے. نیچے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا. والمسیح ابن مریم، عیسی ابن مریم کو بھی رب بنا لیا. یہ سارے بت تھے. واہ بھائی واہ. اچھا اب جی مشرکین کا شرک دو قسم تھا، نمبر 1 اعتقادی اور نمبر 2. اب آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی کہ ہم نے جو اربعینات بیان کی تھی اس کا مسئلہ الہ میں دخل ہے کہ نہیں ہے؟ تو 4 چیزیں ہم بیان کرتے رہے. مشرکین کا شرک 2 قسم تھا، اعتقادی اور فعلی. اعتقادی کی قسمیں 4: الشرک فی العلم، نمبر 2 شرک فی الدعا، نمبر 3 شرک فی التصرف، نمبر 4 شرک فی العبادت. سارے حوالے میں نے یہاں آپ کو لکھ دیے اور سمجھایا بھی تھا کہ اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں. شرک فی الدعا غیر اللہ کی پکار کا عقیدہ رکھنا، نہ پکار کے لئے صرف اللہ. اور اللہ کے فی التصرف اختیار میں کوئی شریک نہیں. شرک فی العبادت، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، غیر اللہ کی عبادت کا عقیدہ رکھنا. شرک فعلی کی 4 قسمیں: تحریمات اللہ، کیا معنی؟ اللہ جن کو حرام کہے ان کو کیا سمجھنا ہے؟ حرام سمجھنا ہے. تحریمات لغیر اللہ، جس کو دو لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کیا ہوئے وہ حرام. حسن عبدال کی مچھلیاں وہ حرام نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں استعمال نہ کرو. عثمان اڑے کھلے دیتے ہیں، حسن عبدال ادھر نہیں ہے، وہ اس طرف ہے. عثمان نے ادھر دیکھا، شاہ حسن عبدال ادھر کھڑا ہے، ادھر مچھلیاں نہیں ہے. جی مہربانی کرو گوجرا والا میں مچھلیاں جا کر کھانا. نمبر 3 نیازات اللہ. نمبر 3 عثمان اب بولتے ہی نہیں، ہم سے ناراض ہو گیا ہے. ناراض تو نہیں، مسئلہ آئے تو پیسے واپس. نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر نیاز کیا ہے؟ حلال ہے. اور نمبر 4 نیازات غیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز. یہ 4 تفصیل کے ساتھ عنوان ہو چکے. مذمت شرک، شرک کی مذمت، سورۃ النساء آیت نمبر 48 کھولو. سفر اسلام 133. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ گناہ ہوئے. شرک پر موت آئی تو بخشش. ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما، جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا. آیت نمبر 116 148. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. نتیجہ بدل گیا. وہاں ذکر تھا مولویوں کا جو شرک گھڑتے تھے، یہاں ذکر عوام کا ہے جو اس پر چلتے تھے. آگے چلو. سورۃ لقمان آیت نمبر 13 603. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. 603 صفحہ. جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا ڈرانے کہ وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. آگے وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر والدین تجھ پر کوشش کریں اس بات پر کہ تو شریک بنائے میرے ساتھ المعبودوں کو، نہیں تیرے لیے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان ماں باپ کی بات نہ ماننا. شرک والے مسئلے میں بات نہ ماننا. سورۃ عنکبوت، اس میں بھی یہی عنوان ہے، والدین کوشش کریں شرک کروانے کی بات نہ ماننا. سورۃ انعام آیت نمبر 88 206.
18 انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ انبیاء بھی بالفرض شرک کر لیتے ان کے بھی سارے نیک عمل برباد ہو جاتے۔ سورۃ زمر آیت نمبر 65 675۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اچھا میرے محبوب کیا فرما دیجئے اللہ کے بغیر مجھے اوروں کے بارے میں مشورے دیتے ہو، ان کی میں عبادت کروں اور جہلو؟ البتہ تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے محبوب اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا آپ کے بھی نیک عمل برباد ہو جائیں گے۔ آ جاؤ جی، سورۃ الحج آیت نمبر 31 آپ نے پڑھی، سورۃ توبہ آیت نمبر 17 آیت نمبر 30 31، سورۃ مائدہ آیت نمبر 72۔ مشرک پر جنت حرام ہے، مشرک پر جنت، شرک والے گناہ کی کوئی بخشش اور معافی نہیں ہے۔ یہ مصمد میں کئی دفعہ آیات آپ کو دکھا چکا ہوں، حصہ اللہ کا ہے اس میں دوسرے کو شریک کیا شرک ہو گیا بالکل معافی نہیں ہے۔ ایک اور نیز الہ کی صفات کا مزید تذکرہ سورۃ النمل، یہ 20واں پارہ پہلا صفحہ، آیت کا نمبر لکھ لو وہاں، آیت نمبر 60 سے لے کر 65 تک میں ہے۔ کھولو ذرا 20واں پارہ، میں آپ کو انداز عرض کر دوں 563۔ اب میں تحقیق کی بات تو نہیں کروں گا، اب متصلہ ہے منقطع ہے، یہ تو آپ کو سبق میں لکھوا دیا تھا، اب میں سادہ معنی کرتا ہوں۔ امن خلق السماوات والارض، یہ تو بتاؤ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور کس نے اتارا بلندی سے پانی۔ نمبر 3 فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اگائے ہم نے باغات رونق والے اس کے ذریعے، پانی کے ذریعے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، نہیں تمہاری طاقت کے اگا سکو تم ایک درخت۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے اور کوئی الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ، جواب آیا، سارے نہیں بولے، جواب آیا کیا معنی؟ لا خالق السماوات والارض الا اللہ، آسمان و زمین بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ۔ لا منزل لکم من السماء ماء الا اللہ، آسمان سے پانی اتارنے والا کوئی نہیں الا اللہ۔ لا منبت بحدائق ذات بہجہ، رونق والے باغات اگانے والا کوئی نہیں الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا زمین کو کس نے پرسکون بنایا ہے؟ وجعل خلالها انہارا، اور زمین کے درمیان نہریں کس نے چلائی ہیں؟ نہریں رکھ دی اور رکھ دیے زمین کے لیے پہاڑ، زمین کے اوپر پہاڑ رکھے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنایا دو سمندروں کے درمیان پردہ۔ الہ مع اللہ، کہ ہے اور کوئی الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ، کیا معنی؟ لا جائل الارض قرار الا اللہ، لا جائل خلال انہار الا اللہ، لا جائل لها رواسی الا اللہ، لا جائل بین البحرین حاجز الا اللہ۔ زمین کو پرسکون بنانے والا کوئی نہیں ہے، نہریں بنانے والا کوئی نہیں ہے، پہاڑ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، دو سمندروں کے درمیان پردہ بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے مجبور کی دعا کو جس وقت مجبور اس کو پکارے، بے بس اس کو پکارے ہے، اور دور کرتے ہیں تکلیفیں، مناتے تم کو جانشین زمین کے۔ الہ اللہ، کہ اور کوئی الہ اور کوئی الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ، لا مجیب المضطر اذا دعا الا اللہ، لا کاشف السوء الا اللہ، لا جعلکم خلفاء الارض الا اللہ، مجبور کی دعا قبول کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، تکلیف دور کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، تمہیں زمین میں جانشین بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔
آگے جی امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون رہنمائی کرتے ہے تمہاری خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں؟ کون بھیجتا ہے ہمیں ٹھنڈی میٹھی خوشخبری دینے کے لیے اپنی باران رحمت سے پہلے پہلے؟ الہم اللہ، کہ ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ، لا ہادیکم فی ظلمات البر والبحر الا اللہ، لا مرسل الرياح بشرا بین یدی رحمت الا اللہ، لا الہ الا، ٹھنڈی میٹھی ہوائیں بھیجنے والا کوئی نہیں، اندھیرے میں رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون نئے سرے سے پیدا کر دے مخلوق کو اور پھر اس کو لوٹائے گا قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اور کون تمہیں روزیاں دیتے آسمان و زمین سے؟ الہم اللہ، کہ ہے اور کوئی الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ، لا بادی الخلق الا اللہ، لا معیدہ الا اللہ، لا رازقکم من السماء والارض الا اللہ، مخلوق کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں، دوبارہ لوٹانے والا کوئی نہیں، آسمان و زمین سے روزیاں دینے والا کوئی نہیں، الا اللہ، لا الہ۔ فرمایا کل ہاتھو برہانکم، ہم نے توحید پر پتھنا دلیلیں پیش کر دی ہیں، او مشرکو تم اپنے شرک پر ایک دلیل پیش کر دکھاؤ۔ ہم نے توحید پر کتنی دلیلیں پیش کی ہیں؟ تم مشرکو شرک پر ایک دلیل پیش کر دکھاؤ۔ ہم نے توحید پر کتنی دلیلیں دی؟ او مشرکو تم اپنے شرک پر ایک دلیل پیش کر دکھاؤ۔ کل میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جس طرح سب کچھ کرنے، یہ بیچارے کیا دلیل پیش کریں گے؟ دوسرے اعلان بھی فرما دیجئے آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ غیب نہیں جانتی، عالم الغیب ہے تو الا اللہ۔ جہاں اللہ کے الہ ہونے کا ذکر آئے گا دو صفتیں آئیں گی، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف حضرت یونس علیہ السلام کا جملہ کھولو سورت انبیاء میں 499، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں بھی مسئلہ الہ کی تشریح ہے، لا الہ الا انت، تیرے بغیر مشکلات حل کرنے والا، غیبانہ پکارے سننے والا، حالات کو جاننے والا کوئی نہیں۔ فَظَنُّونِ ذَهَبَ مُعَاذِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے پیغمبر کا ذکر کرو میرے محبوب، جب چلے گئے ناراض ہو کر اپنی قوم پر، حضرت یونس نے خیال کیا ہم ہرگز نہیں تنگی کریں گے اس پر، پھر جب مچھلی کے پیڑ میں پہنچے پکارا اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا، کیا لا الہ الا انت، لا یہ ان تفسیریہ ہے، کیسے پکار کی، کیسے ندا کی، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہاں الہ کا معنی یہ نہیں ہے اللہ تیرے بغیر عبادت کے لائق کوئی نہیں، نا، یہاں الہ کا معنی اللہ تیرے بغیر میری مشکل حل کرنے والا کوئی نہیں، تیرے بغیر میری پکار سننے والا کوئی نہیں، تیرے بغیر میرے حالات جاننے والا کوئی نہیں، تیرے بغیر مجھے یہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں۔ الہ کا معنی مشکل کشا، الہ کا معنی عالم الغیب، الہ کا معنی پکارے سننے والا، الہ کا معنی نفع نقصان کا مالک، الہ کا معنی ساری پریشانیاں دور کرنے والا۔ مولانا کچھ خاکہ آپ کے ذہن میں آیا جو آپ نے سبق پڑھا، اور یہ مسئلہ الہ کا خلاصہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔